الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا اللہ خان صاحب چکڑالوی رحمہ اللہ کی قبر پہ، جو بہت ہی عالمی شخصیت ہیں مولانا صاحب۔ انہوں نے بہت سی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، تو آپ کے مزار پر آج ہماری حاضری ہوئی۔ ہم نے یہاں پہ فاتحہ پڑھی اور ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین کو بھی کچھ ان کا تعارف کروا دیا جائے۔ حضرت رحمہ اللہ 1904 میں چکڑالہ کے مضافات میں ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے اور زمیندار گھرانے سے اور عوام خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت نے ابتدائی پرائمری تک تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے ملک کے مختلف کونوں میں آپ تشریف لے گئے اور مختلف اساتذہ کرام سے، اس وقت کے اہل فن سے مختلف فنون کی کتابیں پڑھی، صرف، نحو، فقہ وغیرہ، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے حضرت رحمہ اللہ جامعہ امینیہ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ اور ان جیسے جلیل القدر اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، اور حضرت رحمہ اللہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اولاً پولیس میں ملازمت اختیار کی، اور کیونکہ یہ ملازمت حضرت کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، اس لیے وہاں سے پھر چھوڑ کر پشاور جیل کے عملہ میں منسلک ہوئے، اور وہاں ایک ہندو افسر سے رشوت لینے کے تنازع پر حضرت نے وہاں سے بھی استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ کوئی سرکاری جاب نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا اور ساری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ مختلف تصانیف کی حضرت نے، حضرت کی قلم سے بڑی بڑی تحقیقی تصانیف جو ہے وہ سر انجام پائی ہیں، جن میں حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، دفاع صحابہ کے عنوان پر، دفاع قرآن کے عنوان پر، اور تصوف میں دلائل السلوک وغیرہ حضرت کی گراں قدر یہ کتابیں ہیں۔ اور پھر آخر میں شروع میں تو حضرت رحمہ اللہ کا دائرہ دشمنان صحابہ کے خلاف رہا، اور ان کی گراں قدر خدمات اور بڑے کامیاب مناظرے ہیں جو انہوں نے اہل تشیع کے خلاف کیے اور انہیں شکست فحش سے دوچار کیا۔ پھر آخر میں حضرت رحمہ اللہ کا رخ تصوف کی طرف ہو گیا، اور تصوف میں بھی یہ وہاں پہنچے جہاں شاید ماضی قریب میں کوئی نہیں پہنچا۔ بہت گراں قدر خدمات ہیں حضرت کی اس میدان میں بھی، اور بڑے بڑے لوگ حضرت کے قدموں میں بیٹھے اور انہوں نے تصوف و سلوک کی منازل کو طے کیا، جو آج بھی حضرت کی تصوف میں جو ہے بلند پرواز کی شہادت دیتے ہیں۔ بالآخر حضرت رحمہ اللہ نے 1984 کے اندر جو ہے نا، حضرت رحمہ اللہ نے وفات پائی ہے اسلام آباد کے اندر 1984 میں، اور اس طرح حضرت رحمہ اللہ اس دار فانی سے کوچ فرما کر دار بقا کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اپنے لیے اپنے بے شمار شاگردوں اور مریدین کا حلقہ چھوڑ گئے، جو حضرت کے لیے باعث ایصال ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ اچھا حضرت، یہ جو مرکز ہے، یہ جگہ ہے، علاقہ ہے، اس کا تھوڑا تعارف کروا دیں، کون سی جگہ ہے؟ اگر کوئی آنا چاہے ناظرین میں سے قبر پر حاضری دینا چاہے تو اس کے لیے کیا پتہ ہے؟ یہ تھانہ چکڑالہ کے مضافات میں جگہ مرشد آباد اس کا نام رکھا گیا ہے حضرت کی نسبت سے، کیونکہ حضرت رحمہ اللہ یہاں آباد تھے، انہوں نے یہاں پر خانقاہ بنائی۔ اگر آپ دندہ شاہ بلاول کی طرف سے آنا چاہیں، جی ٹی روڈ، وہ جو ہے جی ٹی روڈ سے جو دڑبٹہ والی سڑک آتی ہے، روڈ آتی ہے، اس سے وہ روڈ سیدھی یہاں آتی ہے 5-6 کلومیٹر، یہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور اگر ادھر بن حافظ جی سے آنا چاہیں تو بن حافظ جی سے چکڑالہ آئیں، اور چکڑالہ سے بھی یہاں پر روڈ آ رہی ہے، تو یہ جگہ بالکل مین کے قریب ہے، ادھر آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ جو مرکز ہے بہت بڑا مرکز ہے میرا، یہ بہت بڑا مرکز ہے، اور بہت بڑی مسجد اویسیہ مسجد الفقراء، یہ بہت بڑی مسجد ہے، یہاں پر بلا مبالغہ ہزاروں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ مریدین اور سالکین کے لیے بہت سے کمرے تعمیر کیے ہیں، جن میں ہر شہر کے الگ کمرہ، ہر شہر کے لیے الگ الگ کمروں کی تعمیر، اور بہت بہترین انتظام ہے یہاں پر اس خانقاہ میں آنے والوں کے لیے۔ اور ادھر اجتماع بھی ہوتے ہیں، سال میں 2-3 اجتماع ہوتے ہیں، جس میں مختلف علاقوں سے ان کے سالکین اور مریدین یہاں تشریف لاتے ہیں،
اور وہ یہاں سے کسب فیض کرتے ہیں۔ ویسے ادھر صرف حفظ کی کلاس ہے اور باقی نمازیں ہوتی ہیں معمول کی؟ ویسے ادھر ایک امام متعین ہے، وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں اور حفظ کی ناظرہ کی کلاس پڑھاتے ہیں۔ لیکن اصل روحانی مرکز ادھر ہی ہے منارہ۔ اور پھر اکرم عوان صاحب جو ہے وہ ان کے خلیفہ تھے اور پھر ان کے جانشین بنے، اس میں تصوف میں، اور مرکز عملی طور پر وہاں منتقل ہوا ہے، تو زیادہ تر جو تصوف کے متعلق ان کا کام ہے وہ وہیں رہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔